اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے، اور انسان جو ہے اس کی زندگی کا تعلق آبادی کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی انسان تن تنہا نہیں رہ سکتا۔ شہر، دیہات، قصبے، یہ سارے کے سارے انسانی ضرورت ہیں، اور انسان کو اس سے ضرورت پوری کرنے کا بلا تفریق حق حاصل ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ ان آبادیوں کے اندر رہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان آبادیوں میں رہتا ہے تو پھر گلی محلے بنتے ہیں، رستے بنتے ہیں، لوگ آنا جانا اپنے گھروں کے اندر۔ اسلام نے اس حوالے سے جو آداب سکھائے ہیں، ان آداب میں رستوں کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ لوگوں رستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ ظاہر ہے لوگوں کی جیسے معاشرتی عادات ہوتی ہیں، باہر تھڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان چوکوں چوراہوں میں جیسے ہمارے ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے نماز روزے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، وہاں ہمارے اخلاق اور ہمارے رہن سہن کو بھی سنوارنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ یہ تھڑوں پہ بیٹھنا، چوکوں چوراہوں میں، اس سے اجتناب کرو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بیٹھنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے معاملات کو کوئی اور جگہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے۔ ما لنا بد ہی مجالسنا نتحدث فیہ، یہ ہماری مجلسیں ہیں، یہاں ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، معاملات محلہ گلی کے اور دیگر جو قومی معاملات ڈسکس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر فآتوا الطریق حق کا، رستے کو اس کا حق ادا کرو، یعنی اگر رستوں پہ بیٹھنا ہے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے؟ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، غض البصر، رستے پہ بیٹھنا ہے تو اپنی نگاہ جھکا کے بیٹھو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے اس رستے سے صرف مرد ہی گزریں گے، عورتیں بھی گزریں گی، بچیاں بھی گزریں گی، ضعیف اور کمزور ہر طرح کے لوگ گزریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہر بندے کی عزت کا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے۔ ہر بندے کی عزت جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ کوئی طاقتور ہے، کوئی جو ہے کمزور ہے، ہو سکتا ہے کوئی طاقتور ہو، کوئی جو ہے وہ زور والا ہو تو اس کی بہن بیٹی گزرے تو کوئی نہ دیکھے، کوئی کمزور اور معاشرے کا عام فرد ہو تو اس کی طرف جو ہے کوئی نظریں اٹھا کے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حکم دیا، فرمایا غض البصر، رستے پہ بیٹھنا ہے تو پھر اپنی نگاہ نیچی کر کے، نگاہ کو پاکیزہ کر کے بیٹھو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو بھی اسی طرح تحفظ دیتا ہے۔ ان کا حق ہے، ان کی ضرورت ہے، آنا جانا، رستے کے اندر سے گزرنا، یہ ان کا حق ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وقف العزا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، یعنی تکلیف دینے سے، اگر آپ رستے پہ بیٹھ کے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ فرمایا اذیت نہیں دینی کسی کو، اگر آپ کے بیٹھنے سے کسی کو اذیت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ورد السلام، سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، پاس گزرنے والا سلام کرے گا
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا تماشا لگائے ہوا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہر گزرنے والا جو ہے وہ آ کے ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نہیں۔ فرمایا اگر وہاں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ مشترکہ ایک حق ہے سب کا، رستہ وہ کسی مخصوص آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سب لوگوں کے لیے، تو اگر وہاں بیٹھنا ہے تو فرمایا گزرنے والا جو ہے اس کو اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہے۔ وہاں بیٹھنا ہے تو پھر اگر کوئی شخص وہاں پہ جو ہے وہ گزرتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی بتانی ہے۔ کوئی رستہ پوچھتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ماما اسی تیرا رستے دسن واسطے بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ نیکی کا حکم دینا ہے، اچھائی جو ہے اس کو عام کرنا ہے اس رستے پہ بیٹھ کے۔ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر کوئی بری چیز، بری بات جو ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہاں سے ہٹانا بھی ہے، اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی یہ شرائط لگائی ہیں، اگر ان کے اوپر آپ جائزہ لیں تو ان ساری چیزوں کو جو شخص ادا کرتا ہے وہ یقیناً رستے پہ بیٹھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ کسی بھی ایک حق میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رستے کے آداب بتائے ہیں، رستے میں بیٹھنے کے، ان آداب کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ آج بھی اسی طرح ہے، اگر ایک گلی ہے اس کے اندر جو ہے 4-5 لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، بہو گزرتی ہے، ان کے لیے تو گزرنا محال ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا آج کل کلچر بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ بتانا چاہیے، اور یہ آداب وہ ہیں جو سیکھنے سے آتے ہیں، ہمیں ان کو خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و